یہ بتاتا ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے امام ہوتا ہے. بھائی اللہ رب العالمین نے اگر نبوت یا رسالت کا تاج اپنے منتخب شدہ شخص کے سر پر رکھا ہے تو کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری پیشوائی کے لیے. اسی لیے نبی اور رسول اپنے منصب نبوت اور رسالت کے اعتبار سے امام ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بہت توجہ رہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اگر امام مقرر کیا، اس کے بعد انہی کی نسل میں امامت چلی ہے، اور پھر ابراہیمی نسل میں جو آخری امام آئے ہیں وہ ہیں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دماغ حاضر رکھیں آپ. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چند چیزوں سے آزمایا. اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ رب العالمین جب کسی شخص کی اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین جب کھوٹے اور کھرے میں فرق کرنا چاہتا ہے تو آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں جو میں نے کسی انسان کو ودیعت کی ہیں وہ نشوما پا جائیں، وہ ترقی پا جائیں، تو اللہ رب العالمین اس کو آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں پورے اترے، اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر جب کندھن بن گئے تو رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم تمہارے سر پر انسانوں کی امامت کا تاج میں رکھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. اللہ امامت کا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے. قال اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. ہاں تمہاری نسل میں امامت جاری رہے گی، لیکن تمہاری نسل کا وہ حصہ جو ظالم ہوگا، جیسا کہ یہود و نصارہ، جیسا کہ مشرکین بنی اسماعیل، تو تمہاری نسل سے وہ لوگ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میری طرف سے امامت کا وعدہ نہیں ہے. اب آپ تاریخ میں اتریں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے ہی دو عظیم نسلیں پیدا کی ہیں، اسماعیلی نسل اور اسحاقی نسل. ہم سب جانتے ہیں اسماعیلی اور اسحاقی نسل کے جو روحانی پیشوا ہیں، جو موری سے اعلیٰ ہیں، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. نبوت بھی انہی دو سلسلوں میں جاری رہی، اور جلیل القدر جو بادشاہ پیدا ہوئے وہ انہی نسلوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اور آخر کار اسی ابراہیمی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بعثت لے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے درمیان آئے ہیں. تو نبی اور رسول کیا ہوتا ہے؟ امام. اب میں آپ کو مطالعہ کروانے جا رہا ہوں سورہ انبیاء، مکی سورت ہے، اس کی آیات 72 اور 73 کا دل دماغ کی حضوری کے ساتھ بیٹھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. چونکہ ہمارے شیعہ دوست ان آیات کو پیش کرتے ہیں اپنی خود ساختہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے. میں پھر کہوں گا آپ قرآن کا مطالعہ کریں نظم قرآن میں رہ کر، آپ قرآن کا مطالعہ کریں سیاق و سباق میں رہ کر. اللہ کی قسم ہمارے شیعہ دوستوں کی امامت کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے، اشارہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے شیعہ دوست اپنی مذہبی کتابوں سے اپنے اماموں کے نام سے روایات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام جعفر نے یہ کہا، امام صادق نے یہ کہا، موسیٰ کاظم نے یہ کہا.
اور وہ شان نزول قرار پا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، میں نے کبھی آپ کو سمجھایا تھا، خاتم الانبیاء ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام سے بھی کوئی حدیث آ جائے تو ہم محدثانہ اصولوں پر پرکھتے ہیں نا اسے، ہم روایتی اور درایتی اصولوں پر اسے پرکھتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا جائے یا اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے۔ جب ہم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کے نام سے آنے والی حدیث کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کے نام سے کوئی روایت آ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے اسے چومنے لگے؟ اب میں آپ کو مطالعہ کروا رہا ہوں سورہ انبیاء کی آیات 72 اور 73 کا، چونکہ ہمارے شیعہ دوست ان آیات سے بھی اپنے خود ساختہ امامت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن میں وائلنس ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن کے ساتھ بددیانتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کی بدترین معنوی تحریف ہے۔ اب دماغ حاضر رکھے، میں اتنے سخت جملے کیوں کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72-73 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔ دماغ حاضر رکھے، اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم کا علیہ السلام۔ اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد سلیمان السلام کا، ایوب کا، یونس کا اور زکریا علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 72 اور 73 میں سے پہلے پورا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت کدے میں توحید کی اذان دی تھی، جہاں بتایا گیا ہے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے استدلالی اور منطقی طور پر توحید کو پیش کیا تھا۔ بتایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالا گیا، بتایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جس الاؤ میں ڈالا گیا تھا حکم الہی سے وہ الاؤ بجھا ہے، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم باہر آئے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسی اولاد دی۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے تو ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں، سورہ صافات اس کا رکوع نمبر 3 کا آپ مطالعہ کیجئے گا، یاد رکھیے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کو ملے ہیں دعا کے صلے میں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں۔ پڑھ لیجئے گا آپ، یعنی اسماعیل ملے ہیں دعائے ابراہیمی کی وجہ سے، اور اسحاق ملے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے۔ یہ بات اللہ رب العالمین سورہ صافات کے رکوع نمبر 3 میں کر چکا ہے۔ اب دماغ حاضر ہو، ابراہیم السلام کی ساری قربانی اللہ نے بتائیں، اس کے بعد کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسے اولاد دی، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، پھر مزید ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں امامت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے پوتا دیا یعقوب کے نام سے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو ہم نے نیک بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان سارے نبیوں کو ہم نے امام بنایا۔ ہمارے شیعہ دوست پھر یہاں سے اپنے 12 اماموں کو ثابت کرتے ہیں، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ انبیاء کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اور اللہ پھر کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان تمام نبیوں کو امام بنایا۔ اور میں نے آپ سے کہا نبی اور رسول اپنے منصب کے اعتبار سے امام ہوتے ہیں، چونکہ نبی کا کام کیا ہے؟ ہماری رہنمائی۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ہماری رہبری۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ہمیں ہدایت دینا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ہمیں گائیڈنس دینا۔ یہی نبی کا کام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً۔